DIG महबूब असलम साहब हमारे साथ मौजूद है और उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद है जो तकरीबन 175 से शायद बच्चों की कफालत कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों या बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हों तो ही आप अच्छाई का काम शुरू कर सकते हैं। आप अच्छाई और भलाई का काम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। अपने एक मुलाजिम को अच्छा खाना दे के, उसे इज़्ज़त दे के आप वहाँ से अच्छाई और भलाई का काम शुरू कर सकते हैं। और ये एक ऐसा काम है जिसमें अल्लाह ताला ऐसी बरकत देता है कि आप एक काम शुरू करेंगे, अल्लाह ताला अच्छाइयों के रास्ते आपके लिए खोलता रहेगा। ये एक बच्चा जो बिल्कुल यतीम है, लावारिस है, उसको कोई नहीं था देखने वाला, और अल्लाह ने आपको ये रुतबा दिया है और ये मुकाम दिया है कि आप उसके हकीकी वालिदैन बन के उसकी परवरिश कर सकते हैं, तो ये अल्लाह ताला की इनायत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ज़िशान अलबानी कहते हैं, मेरे साथ मौजूद है तो ऐसी शख्सियात जिनको आज सोशल मीडिया पर आप देखते हैं और यकीनन आप इनकी तारीफ़ भी करते हैं और इन पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं। DIG महबूब असलम साहब हमारे साथ मौजूद है और उनकी मिसेस हमारे साथ मौजूद है जो तकरीबन 175 से शायद बच्चों की कफालत कर रहे हैं। ये जो एक बड़ा खुश आइंद सोच थी, ये कैसी आई और ये मिशन कैसे जारी किया? आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। मुझे बताइएगा कि बड़ी टफ जॉब होती है पंजाब पुलिस की, तो ये बच्चों का जो है कफालत करने का ख्याल, आइडिया कैसे है? ये आइडिया बेसिकली बेगम साहबा का था और तकरीबन 2 साल पहले हमने ये शुरू किया और हमने 5 बच्चों से, जो हमने पहले 5 बच्चे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से लिए और एक घर से हमने ये शुरू किया और फिर अल्लाह ताला रास्ता आसान करता गया और मंजिलें आसान होती गई और फिर ये बच्चे भी बढ़ते गए और इन घरों की तादाद भी बढ़ती गई। तो अब माशाल्लाह हमारे पास 6 घर कैवलरी ग्राउंड में हैं, 2 DHA में हैं, हमारे पास 27 फ़ीमेल बच्चियां हैं, बेटियां हैं और बाकी बेटे हैं और 8 घर हैं और ये टोटल माशाल्लाह 175 बच्चे अब हमारे पास हैं। मैडम, ऐसी क्या वजह बनी और ये सोच कहाँ से पैदा हुई कि वो बच्चे जिनका कोई नहीं बनता उनका सहारा आप बनी? ये सोच अल्लाह ताला इंसान के दिल में डालता है और अल्लाह ताला इंसान के दिलों को बदलता है। तो बस अल्लाह ताला ने मुझे चुना इस काम के लिए और मैं ख़ुद को खुशनसीब समझती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने इस काम के लिए चुना, अपने लोगों के काम के लिए, अपने लोगों की खिदमत के लिए, और मेरे ज़िम्मे काम लगा दिया। मैं एक बहुत आम सी इंसान हूँ, हम लोग एक बहुत आम सी ज़िंदगी गुजार रहे थे, अपना घर, अपने बच्चे, अपनी सब चीज़ें जैसे हर इंसान गुजारा होता है। बस अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना और हमें अपने ख़ास लोगों में शामिल कर लिया। जब ये स्टेप आपने लिया उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा और लोगों का क्या रवैया था उस वक्त आपके साथ? हम लोग क्योंकि हमेशा से हमारे घर से लंगर जाता था, राशन जाता था। मेरे वालिद साहब 1995 से ये सिलसिला हमारे घर से शुरू था कि रोज़ाना सुबह 300 साढ़े 300 लोगों का लंगर वो खुद अपने हाथ से बनाते थे और चुबुर्जी में जो मज़दूर सो रहे होते हैं रोड पे, रेलवे स्टेशन के बाहर, बादशाही मस्जिद के बाहर, उन्हें अपने हाथ से नाश्ता करवाते थे और ये बगैर किसी ब्रेक के होता था, कोई नागा नहीं होता था इसमें। तो उनकी वफ़ात के बाद 2009 में मैं, क्योंकि उनकी इकलौती औलाद हूँ और तो महबूब ने और हमने ये फ़ैसला किया कि हमने उनके इस काम को आगे लेके चलना है, उनकी लेगेसी को आगे लेके चलना है। तो उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक 2009 से हमारे घर से बिला नागा रोज़ाना की बुनियाद पे अब अल्हम्दुलिल्लाह 700+ लोगों का रोज़ाना सुबह नाश्ता जाता है। इसके अलावा 70+ ऐसी फैमिलीज़ हैं जिन्हें माहाना राशन दिया जाता है और 60+ ऐसे इंडिविजुअल्स और फैमिलीज़ हैं जिन्हें मंथली स्टाइपेंड, किसी को 10,000, किसी को 15,000, जैसे किसी की ज़रूरियात है, किसी की बच्चे की पढ़ाई की फ़ीस है, किसी बुज़ुर्ग की दवाई का ख़र्चा, इस तरह की चीज़ें। तो ये वो तमाम चीज़ें थी जो हम खुद एज़ फैमिली कर रहे थे। तो 2 साल पहले फिर हमें एहसास हुआ कि हमें इससे बढ़ के कुछ करना है। तो जब मुझे लगता है कि आप अल्लाह के करीब होते जाते हैं, अल्लाह के लोगों को राज़ी करते हैं, उसके लोगों को खुश करते हैं, तो अल्लाह ताला फिर आपके लिए आसानियाँ पैदा करता है। फिर अल्लाह ताला ने हमें इस रास्ते के लिए चुना। तो लोगों ने हमें यही कहा कि देखें आप ये काम कर रहे हैं तो ये काम आसान है, खाना देना आसान है, खाना अगर एक दिन लेट हो जाए या ठंडा हो जाए तो उसमें मुश्किल नहीं होती, लेकिन इंसानी बच्चे की ज़िंदगी का ज़िम्मा लेना बहुत मुश्किल काम है। तो ये आप सोच समझ के करें, आप ऐसा करें कि जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी रिसोर्सेज हैं, आप खाने की तादाद बढ़ा लें। तो उस वक्त हमें लगा कि अगर अल्लाह ताला ने एक ज़हन में चीज़ डाली है तो वो किसी मकसद के तहत डाली है। फिर क्योंकि हम खुद भी वालिदैन हैं, मैं खुद एक माँ हूँ, तो जब मैं बच्चों को देखती थी, छोटे बच्चों को जो अपने बच्चों के एज ग्रुप के और किसी मुश्किल में होते थे, अकेले होते थे, तो तकलीफ़ होती थी सुन के। तो बस यही एक चीज़ जहन में थी जिससे अल्लाह ताला ने एक आगे बढ़ाया सिलसिले। अच्छा महबूब साहब, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। जिस तरह लोग आपको कहते हैं कि आप तो 175 से ज़ायद बच्चों के वालिदैन हैं, तो उस वक्त क्या फीलिंग होती है, कैसा महसूस करते हैं?
اچھا لگتا ہے، بڑی خوبصورت سی فیلنگ ہے جب آپ کو ایک احساس ہو کہ ایک بچہ جس کا کوئی بھی نہیں تھا، جس کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا، اب آپ کو وہ اپنا حقیقی والد سمجھتا ہے اور آپ کی اٹیچمنٹ بھی اس کے ساتھ اسی قسم کی ہے جیسے حقیقی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، تو بہت اچھا لگتا ہے. اور جب یہ بچے گلے لگتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. حقیقی اولاد اور اس میں کتنا کبھی فرق رکھا ہے یا سیم ہی محبت؟ ویسے میرا نہیں خیال، ہماری الحمدللہ 2 بیٹیاں ہیں 2 بیٹے ہیں. ابھی یہ ایک فیملی وینچر بن چکا ہے، ہماری بیٹیاں بھی اور ہمارے بیٹے بھی، وہ بھی ان بچوں کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کو ایسے ہی ٹریٹ کرتے ہیں جیسے سگے بہن بھائی ہیں. تو بیٹیاں بھی اکثر انہی گھروں میں پائی جاتی ہیں، بیٹے بھی. تو اکثر اب یہ بچے جو ہیں، یہ جو کسی ایک گھر کے وہ ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں تو وہ ایک رونق میلہ لگا ہوتا ہے. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص فرق ہے اپنے حقیقی بچوں میں اور یہ ہمارے اصلی بچے بھی. ہم اکثر ویڈیوز دیکھتے ہیں اور ویڈیوز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ آپ ماشاءاللہ بیوی اور بیوی دونوں جو ہے نا بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور پیار محبت دے رہے ہیں، خوشی تو محسوس ہوتی ہے؟ صاف ظاہر ہے، ایک بہت سینس آف سیٹسفیکشن ہے یہ، سینس آف بلکہ آپ کو ایک سینس آف سیٹسفیکشن ملتی ہے اور آپ کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے کہ ایک بچہ جو بالکل یتیم ہے، لاوارث ہے، اس کو کوئی نہیں تھا دیکھنے والا، اور اللہ نے آپ کو یہ رتبہ دیا ہے اور یہ مقام دیا ہے کہ آپ اس کے حقیقی والدین بن کے اس کی پرورش کر سکتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے. پنجاب پولیس کا ایک بڑا ہوتا ہے ڈی آئی جی کا، اور ڈی آئی جی کے پاؤں کی زمین بڑی ہوتی ہے، تو یہ پھر کتنا ٹائم دیتے ہیں بچوں کو اور جاب کو؟ دیکھیں جاب کے ساتھ جو ہے نا وہ میں پورا انصاف کرتا ہوں، اور الحمدللہ میں ایک ٹریننگ کالج جو ہمارا ملتان روڈ پہ چنگ ٹریننگ کالج ہے اس کا کمانڈنٹ ہوں، اور پچھلے 8 مہینے میں ہم نے اس کا الحمدللہ اس کا نقشہ بدل کے رکھ دیا ہے. لوگ آتے ہیں اب وہاں پہ تصویریں بنوانے آتے ہیں، اتنا خوبصورت کر دیا ہے. اور ٹریننگ جو ہے کسی بھی انسٹیٹیوشن کی بیک بون ہوتی ہے، اس کا ہال مارک ہوتا ہے. تو ہم کوشش کر کے ہم نے ٹریننگ انسٹیٹیوشنز کو ہم نے بہت امپروو کیا ہے. تو میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ اپنی جاب کے ساتھ پریورٹی میری جاب ہوتی ہے، لیکن یہ بچے بھی صاف ظاہر ہے اب ہم نے انہیں اڈاپٹ کیا ہے اور یہ ہمارے حقیقی اولاد ہیں، یہ یتیم اور لاوارث بالکل نہیں ہے. سر کچھ روز پہلے میں ایک ویڈیو کلپ بھی دیکھ رہا، آپ کا ایک کلپ بڑا وائرل ہوا ہے جس میں آپ کہہ رہے تھے کہ ایک پرائیویٹ گاڑی پہ نکلے اور مختلف علاقوں پہ جو ہے نا پنجاب پولیس کے جو آپ کے جماعت سے بڑا پیار دیا، وہ کیا کہانی تھی؟ نہیں وہ پنجاب پولیس کی بات نہیں، وہ ہماری نئی نئی شادی ہوئی تھی تو وہ اسلام آباد کا تھا. لیکن وہ دیکھیں اسلام آباد پولیس میں بھی دیکھیں ہر جگہ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. وہ اسلام آباد پولیس، وہ اسلام آباد پولیس کی بات تھی، اور وہ ایک ویسے ہی ایک انسیڈنٹ تھا، میں نے وہ کوٹ کر دیا. لیکن اسلام آباد پولیس میں بھی بہت اچھے اچھے آفیسرز ہیں اور بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، اور اسلام آباد پولیس نے کئی بڑی ایفرٹس کی ہیں لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور ہماری جو اسلام آباد پولیس ہے اس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. تو وہ آن اے لائٹر نوٹ وہ ایک قصہ میں نے کسی کو سنا دیا، اور وہ ہماری شادی کے بعد اب ہم ویسے ہی نکلے ہوئے تو کسی ناکے پہ روک کے لے لیے انہوں نے پیسے. ادروائز اسلام آباد پولیس کا اوور آل جو رویہ ہے وہ بہت اچھا ہے. اچھا آج کل کے دور میں تو بہت سارے لوگ ہیں مختلف فاؤنڈیشنیں بنا کے بیٹھ گئے ہیں اور مختلف جگہوں پہ ڈونیشن بھی لے رہے ہیں، تو آپ کا پھر طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کس طرح اس چیز کو مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم لوگوں سے ڈونیشنز لے رہے ہیں، ہمارے سوشل میڈیا پہ پیجز ہیں، فیس بک پہ، انسٹا پہ، ہر جگہ پہ ہمارے پیجز ہیں، وہاں پہ ہماری اکاؤنٹ ڈیٹیلز ہیں، وہاں پہ ہم جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ ہیں، وہاں پہ ہمارے مینیجرز کے رابطہ نمبر ہیں، لوگ ہمیں وزٹ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات امپورٹنٹ بات یہ کہ جو آپ نے بات کی، انفارچونیٹلی اگلے دن بی بی سی پہ ایک ڈاکومنٹری چلی پاکستان کے جو فاؤنڈیشنز ہیں ان کے متعلق، اور ان کا خیال تھا کہ 95% آف دا فاؤنڈیشنز آر میکنگ منی. ٹھیک ہے، تو ہم پہلے دن سے ایک بات کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیشن دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. ہم ہر شہری کو، بھلے وہ پاکستان میں بھلے وہ پاکستان سے باہر ہے، ہم ہر ایک کو یہ حق دے رہے ہیں اور اجازت دے رہے ہیں کہ کوئی بھی آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. ہمارا کانسیپٹ بہت کلیئر ہے، ہم نے صرف بچوں کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا. ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بلیسڈ سے بھی زیادہ بلیسڈ بنایا، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ایک خیال ایک اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالا، اور ان بچوں کے لیے اب ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جو ڈفرینٹ فاؤنڈیشن یا آرگنائزیشنز ہیں ان کے سی اوز نے
اپنے کچھ پرکس اینڈ پریولیجز رکھے ہوتے ہیں, کوئی تنخواہ رکھی ہوتی ہے, کوئی گاڑی رکھی ہوتی ہے, یہ ہوتا ہے. تو میں نے صوفیہ سے کہا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے, یہ ایک چیز بھی نہیں وہاں سے لے. محترمہ بہت اچھا کام ہے جو آپ کر رہی ہیں, اور یقیناً میں اور میری پوری ٹیم جو ہے آپ کو سلام پیش کرتی ہے. جس طرح آپ معصوم بچوں کے, کیوٹ سے بچوں کی جو ہے وہ پرورش کر رہی ہیں, اور اس دور میں جس دور میں آج کل کے وہ کہتے ہیں کہ پرفتن دور ہے, جہاں کوئی کسی کا نہ بنتا, وہاں آپ معصوم بچوں کو جو ہے وہ پال رہی ہیں. لاسٹ پہ کیا پیغام دینا چاہیں گی ہماری آڈینس کو, اور کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کام ضرور کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بلیسڈ بنایا, اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیاں مکمل کی, ہمیں ہر چیز دی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لوگوں کے کام آئیں, ان کی مدد کریں, اور جو ایسے لوگ جو تھوڑے سے ہم سے پیچھے رہ گئے ہیں انہیں اپنے ساتھ لے کے چلیں. اور ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوں یا بہت زیادہ ریسورسز ہوں تو ہی آپ اچھائی کا کام شروع کر سکتے ہیں. آپ اچھائی اور بھلائی کا کام اپنے گھر سے شروع کر سکتے ہیں. اپنے ایک ملازم کو اچھا کھانا دے کے, اسے عزت دے کے آپ وہاں سے اچھائی اور بھلائی کا کام شروع کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ایسا کام ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایسی برکت دیتا ہے کہ آپ ایک کام شروع کریں گے, اللہ تعالیٰ اچھائیوں کے راستے آپ کے لیے کھولتا رہے گا. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی, محبوب اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ان کی مسز. یقیناً ایک ایسا کام ہے جس میں ہر شخص کو جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. آپ ان کا بازو بنیں, ان کا ساتھ دیں, اور جتنی ہو سکے آپ ڈونیشن کرنا چاہتے ہیں اور ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. جو بچے, معصوم بچے جو ان کے ساتھ کیچ ہیں اور جو ان کے ساتھ اٹیچ ہیں, ان کی بھرپور جو ہے وہ سپورٹ کریں. اسی کے ساتھ اپنے چینل پانی کو ریئر پاکستان سے اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.